آیت اللہ شمس الدین جو کہ آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی کتاب روزگاران میں کہ رشت میں کچھ تھے جو ہر ہفتے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھتے تھے خلوت میں، تنہائی میں، دعائے توسل، دعائے نطبہ اور اپنے امام کو یاد کرتے، اور یہ ان کا روٹین سالوں سے چل رہا تھا۔ اس میں سے کوئی ایک شخص کچھ کھانے کو لے جاتا تھا اور کھاتے تھے، امام کو یاد کرتے۔ ایک دن یہ جمع ہوئے تھے وہیں تو دیکھا کہ کوئی اور جوان آیا اور ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں دعا پڑھوں، پڑھیے۔ ختم ہوئی، آ کے پھر کہا کہ آج کھانا میری طرف سے ہو جائے، تو اپنی جو پہنا ہوا تھا ابا اس سے کھانا نکالا۔ تو جوانوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز اتنی دل نشین ہے، آپ کی آواز میں اتنا درد پایا جاتا ہے، ہم اگر آپ سے ملنا چاہیں تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو وہ ہستی کہتی ہے کہ میں وہی تو ہوں جس کی یاد میں تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو۔ عزیزان، ہم کتنا اہم، ہم کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ۔ خوب امام سے متوجہ ہوں عزیزان، امام کو کیا چاہیے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں امام؟ امام امت چاہیے، امت۔ جب مولا متقیان کو بھی ظاہری حکومت دی گئی تو امام سے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں قبول؟ کہا میرے بازو کٹے ہوئے۔ کہا مولا آپ کے بازو؟ کہا امت امام کا بازو۔ اگر امت تیار نہیں امام، اور اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ایسا نہیں کہ خدا کا وعدہ نہیں ہو، خدا کا وعدہ ہوگا مگر شاید ہم رہ جائیں۔ کاروان چل رہا، کشتی آخری زمانے کی تیار ہو رہی ہے۔ لوگ بعض اوقات مذاق اڑا رہے ہوں گے، کوئی لوگ اس کشتی کو روکنے کی کوشش میں ہے، مگر یہ کشتی تیار ہے، اور یہ کشتی آخری کشتی ہے جو انسانیت کو نجات دے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ جب اس کشتی میں سوار ہونے کا وقت آئے تو ہم اپنے نفسوں کی زنجیروں کو توڑ کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ عزیزان محترم، حضرت نوح کا سگا بیٹا سوار نہیں ہوا، اس سوچ میں کہ شاید یہ بلندی پہاڑ کی مجھے بچا لے گی، لیکن نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اپنے کسی چیز پر گھمنڈ کرنا، اپنی کسی چیز پر غرور کرنا انسان کو تباہ کرتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، انسان کمزور۔ اگر خدا کا اس کے اوپر فضل و کرم نہ رہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی رحمت ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے، یہ اس کی رحمانیت ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، ورنہ انسان عزاداران خوب کربلا اسی انسانیت کو کمال پر پہنچانے کی داستان۔